بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بخاری شریف کے حدیث نمبر 2465 ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرما رہے ہیں، ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، ما لنا بد انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا، ہمارے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں، ہماری یہ بیٹھنے کی جگہ ہیں جہاں ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، اگر تمہیں بیٹھنا ہی پڑ جاتا ہے تو پھر راستے کو اس کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا، وما حق الطریق، راستے کا حق کیا ہے؟ تو اس پر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 حقوق بیان کیے، جن کو ہمیں غور سے سننا چاہیے۔ ہمارے نوجوان بچے بعض اوقات چوکوں میں، گلی میں باہر بیٹھ جاتے ہیں اور اس وقت وہ ایسی گفتگو میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض اوقات اپنی نظروں سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور بعض اوقات بری باتیں کر کے یا برے ارادے اور برے پروگرام بنا کے جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی گناہ گار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح راستے میں بیٹھ کر وہ جو معاملات کر رہے ہوتے ہیں اس سے لوگ تنگ ہوتے ہیں، خاص کر چھوٹے محلوں میں، تنگ گلیوں میں جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو گزرنے والوں کو بہت سی مشکلات بھی ہوتی ہیں، اور ان کے شور کی وجہ سے بعض اوقات جو گھروں کے اندر لوگ آرام کر رہے ہیں یا مطالعہ کر رہے ہیں ان کو بھی مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ان سب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ان 5 باتوں کو ہمیں ملاحظہ رکھنا ہے کہ اگر کہیں رستے میں بیٹھنا پڑ گیا، پہلے تو بیٹھے ہی نہ، ایسی عادت بنائے ہی نہ، اور اگر کہیں بیٹھنا پڑ بھی گیا ہے تو پھر ان باتوں کا خیال رکھیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستوں کے 5 حقوق بیان فرمائے۔ نمبر 1 فرمایا، غض البصر، اپنی نگاہ کو نیچا رکھنا، یعنی اپنی نگاہ کو گناہ گار نہ ہونے دیں، ناجائز نہ دیکھیں، تانکہ جھانکی سے بچیں اور لوگوں کے عیب دیکھنے سے بچیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ دوسرا ہے کف الاذی، تکلیف نہ دیں کسی دوسرے کو آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے یا آپ کے کسی چیز کو پھینکنے کی وجہ سے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اور اسی طرح کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تیسرا فرمایا کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا، اگر کوئی گزرتا ہوا ان کو سلام کرتا ہے تو اس کی طرف توجہ کریں اور اس کو سلام کا جواب دیں۔ چوتھا حکم فرمایا، وہ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیں، وہاں بیٹھ کے بری بری سکیمیں بنانے کی بجائے ایک دوسرے کو اچھی بات کی طرف رہنمائی کریں، نیکی کا حکم دیں۔ اور 5واں فرمایا، وَنَحْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کریں۔ تو اگر بیٹھنا بھی پڑ گیا تو اچھے اچھے کاموں میں ہی وہ وقت گزرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مجلسوں کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں بھی بندہ بیٹھے تو مجلس سے اٹھتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو اس کی مجلس کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے کہ مجلس میں اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی ہے تو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔